السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا مطلب اب تک سو رہے تھے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت اقرب من احدكم شراك نعله، او كما قال صلى الله عليه وسلم۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ کی توفیق سے دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے دوسری مرتبہ ہم اس کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ سنانے والے کو اور سننے والوں کو اللہ ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، خواتین اسلام، نوجوان ساتھیوں، ننھے منھے اسلامی بھائیوں، علماء کرام، ہر قسم کی تعریف اکیلے اللہ کے لیے خاص۔ بعد وہ سب نبیوں پر، خصوصاً نبیوں کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کو نزول ہو جیو، جنہوں نے اللہ کی آواز کو دنیا تک پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، آج جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ آخرت کی فکر ہے، اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، فکر جو ہے جسے انگلش میں آپ ٹینشن کہتے ہیں، یہ آدھا بڑھاپا ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے، آپ کے بچوں کا امتحان سر پہ ہوتا ہے، اگر بچوں کی امتحان کی فکر اور امتحان کا ٹینشن بچوں کو نہ ہو تو آپ کے بچے آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر آپ کے بچوں اور بچوں کے امتحان کا ٹینشن ہو جائے تو آپ کے بچے رات کی نیند کو چھوڑ کر بھی آپ کو پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آخرت کی تیاری بات کی بات ہے، جب آخرت کی فکر ہوگی تو تیاری ہوگی جناب، جب آخرت کی فکر نہیں ہوگی تو پھر تیاری نہیں ہوگی۔ تو سننے اور سنانے سے پہلے میں اور آپ یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ جو باتیں عمل سے متعلق ہوگی میں اور آپ عمل کر کے رہیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بیان کر دوں کہ میں وحدت کا پیمانہ اٹھا لے، میں وحدت کا پیمانہ اٹھا لے، اسی دنیا میں جنت کا مزہ لے۔ میرے بھائی، مجھے اور تجھے مرنا ہے ضرور، وکٹ گرنے سے پہلے رن بنا لے۔ آج یہ گزرتا ہوا دسمبر کا مہینہ، اس سال کا آخری مہینہ ہے۔ یہ مہینہ گویا مجھے اور آپ کو آواز دے رہا ہے، اے غافل، اے پاگل، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے دیوانے، یہ دسمبر کا مہینہ تجھے بتا رہا ہے کہ تیری زندگی کا ایک سال کٹنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی جو زندگی بنائی ہے ایک وقت کے لیے بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ جو دنیا بنائی ہے نا خوبصورت، اللہ نے اس وقت ایک وقت کے لیے دنیا بنائی۔ میرے پیارو، جب دنیا کا وقت ختم ہو جائے گا یہ دنیا ختم ہو جائے گی، میرا اور آپ کا وقت جب ختم ہو جائے گا ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ اسی چیز کا نام زندگی ہے، اور میری اور آپ کی زندگیوں میں آخری جو دن ہوگا اسی کا نام موت ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، اے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا،
اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، میں اور آپ کو، میری اور آپ کی زندگی اللہ رب العالمین نے بڑی مختصر بنائی ہے۔ بھاگو، موت سے بھاگو، کتنی دور بھاگو گے، کن راستوں پہ چلنا چاہو گے؟ اللہ کی قسم، میری اور آپ کی زندگی کا آخری راستہ قبرستان ہے۔ میری اور آپ کی زندگی بڑی لمبی چوڑی نہیں ہے، 60 اور 70 سال کے بیچ میں میری اور آپ کی زندگی موت میں بدلنے والی۔ اس لیے زندگی میں رہ کر، زندگی کے نشے میں، چاہے زندگی آپ کی کتنی خوبصورت ہو جناب، آپ کے گھر میں مال و دولت کی ریل پیل ہو، آپ کے دربار میں گنڈوں کا راج ہو، آپ کے ایک فون سے پولیس کاپتی ہو، آپ کے ایک فون سے ایم ایل اے تمہارے گھر کو آتا ہو، لیکن اس چیز کو نہ بھولو، میری اور تمہاری خوبصورت زندگی میں ایک سال ایسا آنے والا ہے، ایک مہینہ ایسا آنے والا ہے، ایک ہفتہ ایسا آنے والا ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے، جو دن میری اور آپ کی زندگی کا آخری دن ہوگا، جو ہفتہ میری اور آپ کی زندگی کا آخری ہفتہ ہوگا، جو مہینہ میری اور آپ کی زندگی کا آخری مہینہ ہوگا، جو سال میری اور آپ کی زندگی کا آخری سال ہوگا، اس سال، اس مہینے، اس ہفتے، اس دن کے بعد ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ کسی چیز کا نام موت، کفا بالموت واحدا۔ آج میری اور آپ کی زندگی میں ہر چیز کا ٹینشن ہے، بزنس کا ٹینشن ہے، بیوی بچوں کا ٹینشن ہے، خاندان کا ٹینشن ہے، اپنی طبیعت کا ٹینشن ہے۔ اللہ کے پیاروں، کبھی مجھے اور آپ کو آخرت کا ٹینشن ہوا ہے؟ میرے اور تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ٹینشن میں اس قدر مبتلا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کو اس حال میں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اللہ کے نبی کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ ابوبکر صدیق نے دیکھا، دل بے قرار ہوا، اور اللہ کے نبی سے سوال کر لیا، قد شبت یا رسول اللہ، اے تاجدار مدینہ، میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ آپ کی عمر اتنی لمبی نہیں ہوئی ہے، آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہوئی، لیکن میری آنکھیں دیکھتے ہیں کہ آپ کے بال بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کی داڑھی بوڑھی ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیا تھا، ما شبت یا ابابکر قد شیبتنی القرآن، ہائے ابوبکر صدیق، تیرا نبی بوڑھا نہیں ہوا ہے، آخرت کی یاد نے تیرے نبی کو بوڑھا بنا دیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرا نبی آخرت کی یاد میں قرآن پڑھتا جا رہا ہے، جوانی میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہے۔ میرا اور آپ کا نبی قرآن پڑھتا جا رہا ہے، بال سفید ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم بھی تو مسلمان ہیں، اسی نبی کی امتی ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نماز قرآن پڑھتے ہیں، ہمارا پیٹ باہر آ رہا ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہماری گردنیں موٹی، ہم قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے جنازے بھاری ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے۔ اللہ کے نبی آخرت کی ٹینشن میں اس قدر مبتلا ہیں، اللہ کے نبی میں جوانی میں اللہ کے نبی کے بال سفید ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو یاد رکھو، میری اور آپ کی زندگی میں جو پانی کا بلبلا ہے، جو مچھر کا پر ہے، جو دھوکے کا گھر ہے، جو چھوٹا سا سفر ہے، اللہ کی قسم، یہ اللہ اکبر، یہ مختصر سی زندگی، اس زندگی میں اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے پیچھے موت کو لگا دیا، پھر موت کے بعد میرے اور آپ کے سامنے قبر ہے، پھر قبر کے بعد میرے اور آپ کے سامنے حشر ہے، پھر اس کے بعد میری اور آپ کی آخری منزل یا تو جنت ہوگی یا تو جہنم ہوگی۔ اللہ کے نبی یہ ٹینشن میں مبتلا ہوتے، ہر رات میرے اور آپ کے نبی اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سونے سے پہلے اللہ کے نبی اپنی موت کو یاد نہ کر لیا کریں۔ اللہ کے نبی ہر رات بستر پہ آتے،
اپنے سر کو تکیے پہ رکھنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے، اللہم باسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرا نبی تیرے نام کے ساتھ مرتا ہے اور تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی ہر رات سونے سے پہلے موت کو یاد کر کے سو رہے ہیں اور امت کو بتا رہے ہیں کہ تم بھی سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیا کرنا۔ میرے مسلمان بھائیوں، گویا اللہ کے نبی نے ہر رات مجھے اور آپ کو اپنی موت کو یاد کرنے کی تلقین دلائی اور فرمایا، اے کاہل انسان، اے غافل انسان، ہر رات سونے سے پہلے اپنی موت کو یاد کر لیا کر، تجھے معلوم نہیں صبح تو اٹھ جائے گا یا تیرے بستر سے تیرا جنازہ اٹھایا جائے گا۔ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے، سر پہ منڈلا رہا ہے اسرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے، آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی رشتہ داری ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہر رات سونے سے پہلے موت کو یاد کر کے سویا کر۔ میری مائیں بہنیں آپ بھی آئی ہیں تو سن لیجئے نا، آج ہماری 3 بجے تک ہمیں نیند نہیں آتی، عورتیں جب تک وہ سیریل نہ دیکھیں انہیں نیند نہ آئے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جب تک ہیڈ فون اور بلوٹوتھ کے ذریعے تم فلم کا معائنہ نہ کر لو تب تک تمہیں نیند نہ آئے گی۔ سوشل میڈیا پر جب تک تم اللہ اکبر عشق و معشوقی نہ لڑاؤ تب تک تمہیں نیند نہیں آتی۔ اللہ کی قسم سوچو تو صحیح، گانے سن سن کے سونے والے اس وقت کا کیا عالم ہوگا اگر اسی حال میں تیری موت ہوگی تو اللہ کی قسم کیا تیرا جنازہ بھاری نہ ہوگا۔ اللہ کے پیاروں، اسی فکر کو پیدا کرنے کے لیے میں اور آپ جمع ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الموت اقرب من احدکم شراک نعلہ۔ یادگیر کے مسلمانوں، مجھے یاد رکھو نہ رکھو، اپنی موت کو یاد کر لیا کرو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری موت تمہارے جوتے سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر، میں تجھے بتلاؤں میرے پیارو، گویا آپ نے نماز پڑھ لی، ایک نماز میں آپ نے پہلی رکعت مکمل کر لی، دوسری رکعت مکمل کر لی، تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کر لی، آخری تشہد میں بیٹھے ہو، ساری دعائیں تم نے پڑھ لی ہے، اب سلام پھیرنے کی باری، ایک سلام تم نے پھیر لیا ہے، رب کعبہ کی قسم اگلی سلام کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تم سلام پھیر پاؤ گے یا ملک الموت کے منہ میں چلے جاؤ گے۔ میرے بھائیو، کفا بالموت واعدا، تم نے دیکھا نہیں کتنے گھروں میں ہلچل مچا کے چھوڑا ہے اسی موت نے۔ میرے پیارو نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یا عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب، ہے عبداللہ دنیا میں ایسے جیا کر جیسا غریب جیتا ہے، عابر السبیل، یا دنیا میں ایسے جیا کر جیسے مسافر جیا کرتا ہے۔ یہی عبداللہ ان نصیحتوں کو نبی کی سنتے ہیں، صحابہ کے بیچ میں جاتے ہیں، کتنی پیاری پیاری دلوں میں اتر جانے والی باتیں کرتے ہیں۔ اذا امسیتم فلا تنتظروا الصباح، یادگیر کے مسلمانوں، جب صبح ہو جائے شام کی فکر نہ کیا کرو، تمہیں معلوم نہیں تمہاری شام اس دھرتی کے اوپر ہوگی یا زمین کے نیچے ہوگی۔ وَإِذَا أَمْسَيْتُمْ فَلَا تَنْتَظِرُوا الصَّبَاحَ، جب شام ہو جائے صبح کا انتظار نہ کرو، تمہیں معلوم نہیں صبح تمہاری اس دھرتی کے اوپر ہوگی یا اس زمین کے نیچے ہوگی۔ موت میرے اور آپ کی اتنا قریب ہے، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹینشن میں، اسی سوچ میں مبتلا ہیں کہ اللہ کے نبی کے جوانی میں بال سفید ہو گئے۔ میرے پیارو، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالموت واعدا، لوگوں موت تمہارے لیے بہترین میسنجر ہے۔ اگر مولوی کا بیان تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، اگر خلیل اللہ کا بیان تمہاری کھوپڑیوں میں نہیں اترتا، تمہاری کھوپڑیوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے موت ہی کافی تھی، کیا تم نے نہیں
نہیں دیکھا موت نے کتنے خوبصورت بچوں کو یتیم کر دیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کتنے حسین دلہنوں کو بیوہ بنا دیا ہے موت نے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کتنے بوڑھے ماں باپ کو مسجد کی سیڑھیوں کا بھکاری بنا دیا ہے موت نے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کتنے بھائیوں کی کمر کو توڑ دیا ہے موت نے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کتنے بہنوں کو بے سہارا کر دیا موت نے؟ کفا بالموت واعظا، موت تمہارے لیے بہترین نصیحت ہے، موت تمہارے لیے بہترین میسنجر ہے۔ میرے بھائیو، اگر میرا بیان سمجھ میں نہیں آتا، ذرا اجلاس ختم ہونے کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ذرا قبرستان میں جا اور اس کے بعد ذرا ان ہاتھوں سے پوچھو، اللہ کی قسم تمہارے ان ہاتھوں نے نہ جانے اپنی زندگی میں کتنے میتوں کو قبر میں سلا کے ان کے چہروں پہ مٹی ڈالی ہے۔ پوچھو، تمہارے کندھے گواہ ہے، ان کندھوں پہ اپنی زندگی میں تم نے کتنے جنازوں کو کندھوں پہ اٹھایا ہے؟ ان آنکھوں کے سامنے، میتوں کے سامنے کتنے یتیم بچوں کو بلبلا کے روتا ہوا تم نے دیکھا ہے؟ اپنی آنکھوں سے تم نے کتنے میتوں کی بیویوں کو بیوہ بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ کفا بالموت واعظا، اس چیز کو نہ بھولو، تو آج میری تو کل تمہاری باری ہے۔ میرے پیارو، آج ہم کسی کو دفنا کے بھول جاتے ہیں اور کسی کو کفن اڑا کے ہم بھول جاتے ہیں، اور ہم قبرستان میں کسی کو دفنا کے ہمیں بھول جاتے ہیں۔ تو میرے پیارو، ہر مرنے والا مجھے اور آپ کو آواز دے کے جا رہا ہے، اے میرے ننگے بدن پہ کفن لپیٹنے والے، اس چیز کو نہ بھول، کل تیری ڈیڈ باڈی کے اوپر بھی کفن لپیٹا جائے گا۔ اے میرے یتیم روتے بچوں کو چپ کرانے والے، کل کوئی تیرے یتیم بچوں کو چپ کرائے گا۔ آج میری بیوہ کو صدقہ و خیرات دینے والے، کل تیری موت پر بھی تیری بیوی کے اوپر صدقہ و خیرات کا انتظام کیا جائے گا۔ اے میری باڈی کے، میرے انگوٹوں کو کفن باندھنے والے، کل تیرے انگوٹوں کو بھی کفن باندھا جائے گا۔ اے مجھے جنازے میں اٹھا کے قبر میں سلانے والے، کل تیرے چہرے پر بھی مٹی ڈالی جائے گی۔ اے میری لاش کے سامنے کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھنے والے، وہ دن بہت جلد آنے والا ہے، کل تیری میت کے سامنے بھی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ کفا بالموت واعظا۔ میرے بھائیو، ہم دنیا کے پیچھے اس قدر گم ہو گئے کہ ہمیں آخرت یاد نہ رہی، ہمیں اللہ یاد نہ رہا، ہمیں قبر یاد نہیں رہی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے پیارے، تمہاری زندگی بڑی مختصر ہے، تمہاری زندگی کے بعد، تمہاری موت کے بعد تمہاری قبر بنے گی، پھر کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یا تو تیری قبر جنت کا باغیچہ بنے گی، یا تیری قبر جہنم کے انگاروں میں سے انگارہ بنے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر کی تیاری کر، ٹینشن لینا ہے قبر کا ٹینشن لیا کر، اس لیے کہ تیری موت کے بعد جو تیری قبر بنے گی، یا تو تیری قبر جنت کا باغیچہ بنے گی، یا تیری قبر جہنم کے انگاروں میں سے ایک انگارہ بنے گی۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں موت پہ یقین نہیں آتا، ذرا میرے نبی کے گھرانے کا مطالعہ کیجئے، موت نے میرے نبی کے گھر میں کیا کیا ہلچل مچا دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ایک دو نہیں، 6 بچوں کو خود اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا ہے۔ اللہ، 6 بچے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، زینب کا انتقال ہو گیا، کلثوم کا انتقال ہو گیا، رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ بیٹوں کا نام جاننا چاہتے ہو؟ ابو القاسم کا انتقال ہو گیا، عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، 18 مہینے کا معصوم سا بچہ ابراہیم، اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے ابراہیم اپنے بیٹے کے سر کو گود میں رکھا، اس حال میں کہ اللہ کے نبی بیٹے کے چہرے پہ دیکھتے ہیں، آنکھ میں آنسو بھر آئے۔ کسی صحابی نے دیکھ کے پوچھا، اللہ کے نبی، ساری دنیا کو آپ چپ کرانے والے، آج بیٹے کی لاش پہ روتے کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يحب ربنا۔ اے
صحابہ مجھے چپ کرانے کی بات کرتے ہو، میری آنکھ میں آنسو ہیں، میرے دل میں غم ہے، آج بھی میں وہی کہتا ہوں جو میرے رب کو پسند ہے۔ کیا گزری ہوگی اس نبی پر جس نبی نے اپنے گھر میں پیدا ہونے والے اپنے ہاتھوں سے 3 بیٹوں کو دفن کیا، 3 بیٹیوں کو دفن کیا۔ میرے بھائیو، آج تم کہتے ہو کہ مولوی صاحب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے پیارو، کیا دیکھو گے؟ کس موڑ پہ کہہ رہے ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ اللہ کی قسم موت نے یہ ہلچل مچانا ہے۔ کتنے لوگ اپنے گھر سے شان سے نکلے، اللہ کی قسم دوبارہ وہ اپنے گھر میں آ نہ سکے۔ کتنے لوگ جوان ہیں، اپنے شان سے ٹپ ٹاپ ہو کر گھر میں سے نکلے، دوبارہ ان کو گھر آنا نصیب نہیں ہوا، ان کی ڈیڈ باڈی ان کے گھر لائی گئی ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ٹک ٹاک اور بن سن کر اپنی کاروں میں بیٹھے ہیں، موت نے ایسا دبایا کہ اس کی کار سے وہ نہیں، اس کی لاش اتاری گئی ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں رات میں تو سوئے، صبح او نہیں، ان کی لاش اٹھائی گئی ہے۔ میرے پیارو، میں اور کتنے ایسے نوجوان ہیں جو بنا ٹھن کر خوبصورت لباس تو پہن لیتے ہیں، اللہ کی قسم ان کا لباس وہ خود اتار نہیں پاتے بلکہ ان کا لباس اتارا جاتا ہے۔ زندگی میں آنے کے لیے، بیماری سے، موت سے بھاگنے کے لیے کتنے مریضوں کو تم نے ایمبولینس کے ذریعے اسپتال میں بھرتی کیا، اللہ کی قسم اسپتال سے وہ گھر نہیں آئے بلکہ اسپتال سے انہیں قبرستان پہنچایا گیا۔ کفا بالموت واحدہ، اس موت کو نہ بھولو۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں 6 بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفنایا۔ جب موت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئی، اللہ کے نبی کو آپشن دیا گیا، اللہ کے نبی آپ مرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ابھی موت دی جائے گی، آپ اپنی مرضی سے دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو آپ کی زندگی بڑھا دی جائے گی۔ اللہ کے نبی کے سامنے آپشن نہیں، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کو آپشن دیا گیا، زندگی لمبی کر دی جائے گی، اگر آپ اللہ سے ملنا چاہتے تو ملا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت سے پہلے بیماری کے بستر پہ ہیں، عالم کیا ہے، اللہ کے نبی کو اتنا بخار کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن اور سر اللہ اکبر بھاری ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ میں پانی کا لوٹا لا کر اللہ کے نبی کے سرہانے بیٹھ گئی، اللہ کے نبی کو بخار کی حرارت اور شرارت نے اتنا ستایا، اللہ کے نبی بول اٹھے سبحان اللہ، ان للموت لسکرات، اللہ تیری ذات پاک ہے، یقیناً موت کی سختی ناقابل برداشت۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی موت کی سختی کے وقت اللہ سے دعا کر رہا ہے، میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ میرے پیارو، میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ جو نبی جس کا مقام اتنا اونچا ہے، وہ موت کی سختی سے گھبرا کے کہتا ہے کہ سبحان اللہ، ان للموت لسکرات، اللہ تو پاک ہے، موت کی سختی یقیناً ناقابل برداشت۔ اللہ کے نبی کو موت کی سختی نے اس قدر پریشان کیا کہ اس کی تاب نہ لا رکھے اللہ نبیوں کا امام ایک مرتبہ بے ہوش ہوتا ہے پھر ہوش میں آتا ہے۔ اللہ اکبر، میرا اور آپ کے بدن سے کیا ہوگا میرے بھائی؟ دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھو گے؟ اللہ کی قسم تمہاری روح بدن چھوڑنا نہیں چاہے گی، تمہاری روح کو تمہارے رگ رگ سے کھینچ کے نکالا جائے گا۔ اللہ کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی موت کی سختی میں کبھی بے ہوش، کبھی ہوش میں آتے ہیں، پھر بے ہوش ہوتے ہیں۔ اسی ماحول میں اللہ کے نبی نے ہاتھ سے اشارہ کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی اللہ کے نبی مسواک کا مطالبہ کر رہے ہیں، دوڑے ہوئے گئے، مسواک لا کر اللہ کے نبی کو دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے، میں نے مسواک تو اللہ کے نبی کو دے دیا، لیکن موت نے اللہ کے نبی کو اتنا کمزور کیا، مرنے سے پہلے اللہ کے نبی مسواک چبانا چاہ رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی کے دانتوں میں مسواک چبانے کی طاقت بھی نہ رہی۔ اپنی جوانیوں پہ ناز کرنے والوں، اپنی طاقتوں پہ اچھلنے والوں، کیا ہوگا جب اللہ کے نبی مرنے سے پہلے اتنے کمزور ہوئے کہ مسواک بھی نہ چبا سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے دانتوں سے مسواک چبا کر اللہ کے نبی کے حوالے کیا تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے، اللہ کے نبی کی بات تو نکل رہی ہے لیکن میں ان کی آواز کو پہچان نہیں رہی ہوں۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، موت ایک ایسی بھیانک چیز ہے، تم چاہو نہ چاہو، اللہ اکبر، وہ جام کو مجھے اور آپ کو پینا ہی پڑے گا۔ آپ اور میں چاہے یا نہ چاہے اس دروازے سے مجھے اور تجھے داخل ہونا ہی پڑے گا۔ وہ ایسا برج ہے جس برج کے اوپر سے مجھے اور تجھے گزرنا ہی پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان لقلہت میں بدل گئی۔ اللہ کے نبی مرنے سے پہلے توتلے ہو گئے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ کے نبی کی ڈیڈ باڈی کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، پاگل ہو گئے، ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑے، کہا آج کوئی کہے گا کہ میرا نبی مر گیا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس کی جان لے لوں گا، اس لیے کہ میرا نبی مرا نہیں ہے بلکہ اللہ کے پاس میرا نبی ایسے ہی گیا ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام تورات لانے کے لیے 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے ہیں، اسی طرح آج میرا نبی بھی اللہ کے پاس 40 دن کے لیے گیا ہے۔ ابو بکر صدیق کو اطلاع دی گئی، روتے بھی آئے، اللہ کے نبی کے لاش کے قریب بیٹھے ہیں اور چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہیں اور آنکھ میں آنسو بھرا ہے، کہا تبت حیاً و میتاً، اللہ کے نبی میں نے دیکھا ہے کہ موت حسیناؤں کا حسن چھین لیتی ہے، آج تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ جب زندہ تھے تو آپ خوبصورت تھے، آج آپ کفن اوڑھ چکے ہیں تب بھی آپ خوبصورت ہی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ نبی کے گھر کا ماحول ہے، صحابہ اکرام کے دل میں طوفان غم کا یہ عالم ایسا چھا گیا گویا صحابہ یتیم ہو گئے۔ صحابہ اکرام کا بیان ہے کہ نبی کے انتقال کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے مدینے کی گلی گلی میں اندھیرا چھا گیا ہے اور چاروں جانب سے کالے بادل ٹوٹ پڑے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہتے ہو، ایک ہی بیٹی ہے جو اپنے باپ کے انتقال کے وقت موجود، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد اپنی زندگی سے اس قدر ہار گئی، اتنا ٹوٹ گئی، دن رات باپ کی یاد میں روتی تھی۔ صحابہ اکرام کا بیان ہے کہ لوگوں، باپ کے انتقال کے بعد بیٹی فاطمہ 6 مہینے تک زندہ رہی۔ 6 مہینے کی لمبی مدت میں ہم نے ایک مرتبہ بھی محمد کی بیٹی فاطمہ کے چہرے پہ ہنسی نہیں دیکھی، اور باپ کے غم میں اس قدر ٹوٹ گئی کہ باپ کے انتقال کے بعد 6 مہینے گزر گئے ہیں، اسی غم کے اندر ٹوٹ کے فاطمہ بھی انتقال کر گئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگوں، میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ موت کے اوپر کس کا اثر چلتا ہے؟ موت کے اوپر کس کا زور چلتا ہے؟ میرے پیارو، موت سمجھ میں نہیں آتی تو موبائل دیکھ لینا، ڈاٹا یوز کرتے ہو نا، یوز کرتے کرتے تم زیادہ یوز کرتے ہو، کمپنی کے جانب سے میسج آتا ہے، ذرا سنبھل کے استعمال کرنا، 90% تیرا ڈاٹا ختم ہو چکا ہے، 10% ڈاٹا بچ چکا ہے۔ میرے پیارو، یہ موبائل کی ویلیڈیٹی اور یہ تمہارے ڈاٹا کی اوقات ہے، ختم ہو رہا ہے، کمپنی سے میسج آ رہا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم میری اور تیری زندگی روزانہ برف کی طرح پگھل رہی ہے، لیکن افسوس عرش والے اللہ کے جانب سے میری زندگی کے باقی ہونے کا اور ختم ہونے کا کوئی میسج آیا نہیں کرتا۔ میرے پیارو، میری بات سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ بات سن لینا، دنیا میں ہم آتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ پیارے پیارے انداز سے آتے ہیں، ہر آنے والا یادگیر کا۔ میرے بھائیو، یہ سن لو، ہم دنیا میں آئے کس طرح آئے مولانا؟ اس طرح آئے کہ ہمارے 9 مہینے کے پہلے دنیا میں آنے کے اشارے ہو گئے ہیں۔ ماں بننے والی عورت خوشیاں منا رہا ہے، باپ بننے والا انسان ہر مہینہ ڈاکٹر کے چکر کاٹ رہا ہے کہ میں باپ بننے والا ہوں، ماں بننے والی عورت خوشیوں میں چور ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے بھائیو، میرے اور تمہارے دنیا میں آنے کے ڈنکے 9 مہینے پہلے بچ چکے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم جب موت کی شروعات ہوگی میرے پیارے، اس چیز کو بھول جا، مجھے اور تجھے 9 سیکنڈ پہلے بھی بتایا نہیں جائے گا۔ یہ ہے موت۔
आने की इत्तिला तो 9 महीने पहले मिली, जब जाने की बारी आई 9 सेकंड पहले भी बताया नहीं जाएगा। इस चीज को भूल जा। अल मौत अक़रबु मिन अहदिकुम शिराका नालिही, मौत मेरे और आपके बिल्कुल करीब है मेरे भाइयों। मैं सिरसी से आकर आपके सामने धुआंधार तकरीर तो कर रहा हूं, लेकिन ये मेरी जिंदगी का नशा है। जब मेरी जिंदगी के ऊपर मौत का नशा छा जाएगा मेरे प्यारो, बयान के बाद मैं घर पहुंचूंगा या मेरे घर मेरी लाश पहुंचाई जाएगी, मैं नहीं जानता। इस चीज का नाम मौत है। कफा बिल मौत वाइदा, जब नबी ने इस मौत को याद किया तो अल्लाह के नबी कब्रिस्तान में बैठे बच्चों की तरह फूट फूट के रोने लगे। साहबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन का बयान है, हम लोग एक जनाजे में शरीक, अल्लाह के नबी भी मौजूद, मैयत को दफना तो दिया, लेकिन अल्लाह के नबी कब्रिस्तान में बैठे इतना रोए मेरे प्यारो, अल्लाह के नबी के आंसुओं से कब्र की मिट्टी भीग गई। और रोते हुए आंसुओं से अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, या इख्वानी लिमिस्लि हादा फइद्दू मा रअयतु मंजरन इल्ला वल क़ब्रु अफ़ज़अ मिन। ऐ लोगो, तुम्हारे नबी ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुखों को देखा है। तुम्हारे नबी ने वो मंजर भी देखा है जब अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए तुम्हारे नबी के कदमों में कांटे बिछाए गए। जब तबलीग करके वापस आता तुम्हारे नबी के सर पर घर का कूड़ा करकट डाला जाता। तुम्हारे नबी ने वो मंजर भी देखा है जब तौहीद की दावत के खातिर अल्लाह के नबी को 2 बेटियों को तलाक देकर अल्लाह के नबी के आंगन में छोड़ दिया गया। तुम्हारे नबी ने वो मंजर भी देखा है, तलवारों की छाव में तुम्हारे नबी के खिलाफ मौत का प्रोग्राम बन चुका था। और तुम्हारे नबी ने वो मंजर भी देखा है जिसके मानने वालों को बीवियों से जुदा किया गया, जिनके गोदों से बच्चे छीने गए, जिनको घरों से बेघर किया गया और जिनको तुम्हारे नबी के सामने सूली पे लटकाया गया, किसी की चमड़ी उतार दी गई। अरे देखो अल्लाह के दीन की खातिर जंगे ओहद में तुम्हारे नबी के दांत तोड़े गए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए। जब तुम्हारा नबी ताइफ में जाता दुनिया ने इतना मारा कि तुम्हारे नबी के सर का खून जूतों में जमा हो गया और जूते वजू के लिए तुम्हारा नबी निकालना चाह रहा है कि खून जम गया, जूते निकालना मुश्किल हो गया। तुम्हारे नबी ने ऐसे बहुत सारे दुखों को देखा। पुलाव खाकर अल्लाह की जमीन पर अकड़ अकड़ के चलने वालों, तुम्हारे नबी के घर का मुताला कीजिए, 40-40 दिन गुजर जाते तुम्हारे नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। रात में जब अल्लाह के नबी को भूख सताती अल्लाह के नबी पेट पे पत्थर बांध के सोया करते थे। ये सब कुछ तुम्हारे नबी ने देखा है। लेकिन आज कब्रिस्तान में बैठ के ऐलान करता हूं, सारी जिंदगी में बहुत परेशानियां देखने के बाद ऐलान करता हूं, ऐ मुसलमानों, अगर किसी चीज की तैयारी करना है खबर की तैयारी में तैयार हो जाओ, इसलिए कि तुम्हारे नबी ने खबर से ज्यादा भयानक कोई मंजर नहीं देखा। अल्लाह के प्यारो, हर चीज में हम तैयार हैं, हर चीज में हम तैयार हैं, मरने के लिए तैयार नहीं मेरे प्यारो, हम खबर के लिए तैयारी में तैयार नहीं है। नबी रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में बैठे हैं, इतना रोए कि कब्रिस्तान की मिट्टी भीग गई। मेरे नौजवान साथियों, मैं आपको कितने इलाकों की बात करूं, आज कब्रिस्तान के अंदर भी हम जाते हैं, हमारा दिल इतना सख्त हो गया है, वहां भी लोग वीडियो बना रहे हैं, आज इतना दिल हमारा सख्त हो गया। कितने कब्रिस्तान ऐसे हैं जहां हमारे नौजवान क्रिकेट खेलते हैं, कितने कब्रिस्तान ऐसे हैं जहां कब्र के वडेरों में हमें शराब की बोतलें दस्तयाब हुई है, कितने नौजवान ऐसे हैं जिन्हें कब्रिस्तानों के अंदर गांजा का मामले में नशा करते हुए पुलिस ने उन्हें वहीं से गिरफ्तार कर लिया, कितने नौजवान ऐसे हैं जहां रात के अंधेरों में जुआ खेला जाता है। मेरे भाइयों, हमारा दिल कितना सख्त हो गया है और तुम कहते हो कि जो होगा देखा जाएगा। मेरे भाइयों, क्या देखोगे? किस मामले में कह रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा? क्या देखोगे जब तुम इतने बीमार हो जाओ कि तुम्हारे रिश्तेदार एम्बुलेंस को फोन लगाए, तुम्हारे घर के छाव में एम्बुलेंस खड़ी हो, तुम्हारी अल्लाह अकबर खामोश बॉडी को एम्बुलेंस में भर्ती किया जाए, तब देखोगे? या अस्पतालों के वेंटिलेटर पे तुम्हें सुला दिया जाए तब देखोगे? या तुम्हारी सांस के धागे मुश्किल हो जाएं, तुम्हारी सांस की आसानी के लिए ऑक्सीजन के पे तुम्हारी नाकों में ठोस दिया जाए तब देखोगे? या डॉक्टर 8 दिन के एडमिट करने के बाद हाथ उठाकर कहो अब ये 4 दिन का मेहमान है तब देखोगे? या अस्पताल
قبر سے ڈیڈ باڈی تمہارے گھر لائی جائے گی، تمہاری لاش کو دیکھ کر تمہارے بچے بل بلا کے روئیں گے تب دیکھو گے، یا تمہاری لاش کے سامنے تمہاری بیویاں بیوہ بن جائیں گی تب دیکھو گے، یا تمہارے ننگے بدن پر کفن لپیٹ کر تمہیں قبر میں سلا دیا جائے گا تب دیکھو گے، یا تمہارے قبر میں تمہارے منہ پہ مٹی اچھالی جائے گی تب دیکھو گے۔ اللہ کے پیارو، کس معاملے میں کہہ رہے ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ میرے بھائیو، زندگی بڑی خوبصورت ہے لیکن موت بڑی بھیانک ہے۔ موت اتنی پاورفل ہے، اللہ اکبر، تمہارے کلیجے پھاڑنے کے لیے موت کا ایک جھٹکا کافی ہے۔ ارے مالدارو، کوئی مالدار اپنے دولت کے نشے میں ناز نہ کیا کرے، کوئی مولوی اپنے علم کے دباؤ پر ناز نہ کیا کرے، اور کوئی جوان اپنی جوانی کے تبنگ پر ناز نہ کیا کرے۔ اللہ کی قسم، میری اور آپ کی زندگی میں ایک وقت ایسا آنے والا ہے، ایک خوبصورت زندگی کو موت کا ایک جھٹکا ٹکڑے 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 کر کے رکھ دے گا۔ میرے بھائیو، کفا بالموت واحدہ، ایک دن ضرور میری اور آپ کی زندگی میں ایسا آنے والا ہے جس دن موت کے کیڑے اسی میرے اور آپ کے بدن کے اوپر راج کریں گے، اور موت کے اوپر کسی کا زور نہیں چلتا۔ ڈاکٹر بچائے گا، کوئی مولوی کی دوا بچائے گی۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ انسان بیمار ہوتا ہے، رشتہ دار اسے بچانے کے لیے اسپتال کو لے کے بھاگ جاتے ہیں، ڈاکٹر بچانے کی کوشش کرتا ہے، بالآخر کہہ دیتا ہے کہ اس کے بعد کوئی دوا ہمیں کام کرتی نظر نہیں آتی، بس چند دن کا مہمان ہے۔ اللہ کہتا ہے موت کے اوپر کسی ڈاکٹر کی دوا کام کرنے والی ہوتی، سارے رشتہ دار جمع ہیں، ڈاکٹر کی چھاؤں میں وینٹیلیٹر کے اوپر لیٹ کر سکون کی دھاگوں کے ساتھ سانس لے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ اے دنیا بھر کے ڈاکٹروں، اگر تمہاری ڈگریوں کی دم میں اتنا دم ہے، میرے بندے کو میں مار کے بتا رہا ہوں، تم میرے بندے کی روح واپس کر کے بتاؤ۔ اے مولویوں، ادھر ادھر دم کرنے والوں، ذرا تمہارے دم میں اتنا دم ہے، میرے بندے کی باڈی سے میں رگ رگ سے روح کھینچ رہا ہوں، تمہارے دم اور دعا میں اتنی طاقت ہے، تو میرے بچے، میرے بندے کی روح کو واپس لے کے بتاؤ۔ میرے بھائیوں، اگر کسی موت کے اوپر کسی کا زور چلنا ہوتا، موت کے اوپر کسی طاقتور کی طاقت کام کرتی، اللہ کی قسم کوئی بیوی اپنے شوہر کو مرنے نہیں دیتی، اور کوئی شوہر اپنی بیوی کو جانے نہیں دیتا، کوئی بوڑھے ماں باپ اپنے بچے کو مرنے نہیں دیتے، کوئی بچے اپنے بوڑھے ماں باپ کو جانے نہیں دیتے، لیکن اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ کفا بالموت واحدہ۔ میرے پیارو، یہ کب سمجھو گے؟ موت کا کوئی ٹائمنگ نہیں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں اور آپ دنیا میں کس شان سے آئے؟ اے پیارو، پہلے دنیا میں میں نہیں آیا، میرے آنے سے پہلا میرا باپ دنیا میں آیا، میرے باپ سے پہلے میرا دادا دنیا میں آیا، میرے دادا سے پہلے میرے پردادا دنیا میں آیا۔ یہی سسٹم آپ کی زندگیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ پہلے نہیں آئے پیارو، آپ کے آنے سے پہلے آپ کے ابو آئے، آپ کے ابو سے پہلے دنیا میں آپ کے دادا آئے، آپ کے دادا سے پہلے دنیا میں پردادا آئے۔ یہ زندگی کی شروعات ہے، لیکن یہ نہ سوچو میں مرنے سے پہلے میرا باپ مر جائے گا، میرے باپ سے پہلے میرا دادا مر جائے گا، میرے دادا سے پہلے میرا پردادا مر جائے گا۔ نہ میرے بھائیو، یہ زندگی کے میرے اور تیرے خوبصورت رشتے ہیں، جب ان رشتوں پر موت کی تلوار چلے گی، موت کی تلوار ان خوبصورت رشتوں کو ایسے کاٹ کے پھینک دے گی کہ شوہر کے سامنے بیوی کا جنازہ ہوگا، بیوی کے سامنے شوہر کا جنازہ ہوگا، بوڑھے ماں باپ کے سامنے جوان بیٹی کی لاش ہوگی، بڑے بھائی کے سامنے چھوٹا بیٹا کفن اوڑھ کے سویا ہوگا، بڑی بڑی بہنوں کے سامنے چھوٹی چھوٹی بہنیں موت کے منہ میں چلی جائیں گی، ایک استاد کے سامنے شاگرد کا جنازہ ہوگا۔ کفا بالموت واحدہ۔ لوگو نہ بھولو، تمہاری ارمانوں کا خون کرنے والی، تمہاری زندگیوں کو بکھیرنے والی چیز موت ہے۔ کفا بالموت واحدہ۔ موت یقیناً تمہارے لیے عبرتناک پیغام ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں یہ رمق اور یہ ایمانی جوش اور جذبہ اور فکر جاگ اٹھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹی ہیں، آخرت کی فکر دیکھنا چاہتے ہو۔ نوجوانوں، میری مائی بہنوں، آپ جب سیریل دیکھتے ہیں، ایموشنل کوئی کلپ اور کوئی ویڈیو کے کچھ سیکنڈز دیکھتے ہیں، آپ کے آنکھ میں آنسو بھر آتے ہیں۔ میری مائی بہنیں، تمہیں فلم دیکھ کے رونا آیا،
तुम्हें कोई इमोशनल क्लिप देख के रोना आया, तुम्हें सीरियल देख के रोना आया, नौजवानों तुम्हें सैयारा मूवी देखकर तुमने हिजड़ों की तरह रोया, रोने का मजा क्या है तुम्हें बतलाऊं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछो, अल्लाह के नबी की झोपड़ी में बैठी हैं और बैठे बैठे ऐसा रोए कि आंखों में आंसू भरा है। अल्लाह के नबी पूछते हैं कि माँ युबकी की आयशा है, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है, रोती क्यों है। हज़रत आयशा ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी मुझे मेरी बाप की याद भी नहीं आई, मेरी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ज़करतुन नार फबकैतु, आपकी इस झोपड़ी में बैठी थी, अचानक मुझे जहन्नम याद आ गई, मेरे आंख में आंसू छलक पड़े। अल्लाह के नबी मेरी आंख में आंसू आ गए। मेरे भाइयों, तुम्हारी बीवी एडमिट हो जाए तो तुम्हें रोना आसान है, मेरी माई बहनों तुम्हारा शोहर एडमिट हो जाए तो तुम्हें रोना आसान है, बेटी स्कूल से बच्चा ट्यूशन से 10-15 मिनट लेट हो जाए, बीवी बेकरार होती है, बाप भी तड़पने लगता है, रोने का मजा क्या है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछो ना, अल्लाह के नबी के घर में है, जहन्नम को याद करके रोते हैं, रोते हुए अल्लाह के नबी से एक सवाल करते हैं, वो सवाल मेरी और आपके तारों को छेड़ने के लिए, मेरी और आपकी ज़मीरों को जिंदा करने के लिए, मेरे और आपके मरे हुए ईमान को जगाने के लिए काफी है। हज़रत आयशा सवाल करती है, हल तज़कुरु अहलीकुम यौमल क़ियामत या नबी अल्लाह। अल्लाह के नबी रोती हुई आयशा का ये दर्द भरा सवाल है। अल्लाह के नबी सवाल ये है, क्या क़यामत की ज़मीन पर आप नबी अपनी बेगम आयशा को याद नहीं करेंगे। कितना गहरा सवाल है, दिलों को छेड़ने वाला। आज नाचते हो ना, मेरा बाप हाजी है, मैं उसके हज में छुप के चला जाऊंगा, मेरी बीवी नमाजी है, मैं उसके नमाज के छांव में छुप के चला जाऊंगा, मेरा बाप मेरा भाई मौलवी है, मैं उसके तुफैल जन्नत में चला जाऊंगा। नादान, ये जन्नत तेरे बाप की नहीं है, अल्लाह की बनाई हुई, अल्लाह के खास बंदों के लिए। देख, खैरात मांगी जा रही है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो के पूछती हैं, हल तज़कुरु अहलीकुम यौमल क़ियामा। अल्लाह के नबी, क़यामत के मैदान में आप पैगंबरों के इमाम अपनी बीवी को याद नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर, कितना गहरा सवाल, क्या रियलिटी थी जी इस सवाल। फरमाया, सलासतु मुवातिन ला यज़कुरु अहदुन अहदा। आयशा आयशा माफ कर देना, क़यामत में मैदान महशर में 3 जगह ऐसे खतरनाक हैं जहां मैं मोहम्मद भी अपनी बेगम आयशा को याद नहीं करूंगा। अल्लाहु अकबर, मुझे और तुझे कौन याद करेगा मेरे प्यारे, जब नबी अपनी बीवी को भूल जाएंगे। क्या होगा मेरा और तेरा, क्या होगा। जिंदगी पे नाचने वालों, मौत का एक झटका मेरे और आपके कलीजे फाड़ने के लिए काफी। अल्लाहु अकबर, कफा बिल मौत वाहिदा। 3 जगह मैदान महशर में ऐसे हैं जहां नबी अपनी बेगम को भूल जाएंगे। और अल्लाह के नबी डिटेल्स बयान करते फरमाए, इंदल मीज़ान, क़यामत के मैदान में अल्लाह नेकी और गुनाह तोलने के लिए तराजू ला के रख देगा। आयशा, उस मौके पर मैं खुद इतना टेंशन में होऊंगा कि मैं तुझ आयशा को भूल जाऊंगा। अल्लाहु अकबर, तोली जाएगी, चेहरे देख के फैसले नहीं होंगे। यहाँ की तरह वकील और जजों को जॉब में पैसे देकर खरीदा नहीं जाएगा, वहाँ इंसाफ की तराजू होगी। अल्लाह अकबर, जिसका नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो जीत जाएगा, जिसका गुनाह का पलड़ा भारी होगा, अल्लाह अकबर, वो नाकाम इंसान। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इंदल मीज़ान, नेकियों और गुनाह को तोलने के लिए अल्लाह तराजू कायम करेगा। उस मौके पर आयशा, मैं तुझे याद नहीं करूंगा। फरमाया, वह इंदल किताब, जब नामे अमाल की तकसीम की बारी आएगी, मेरे मुसलमानों सब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना और मेरी तरफ देखना। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क़यामत के मैदान में 2 लोग हैं, एक खुश नसीब है, एक बद नसीब है। कुछ लोगों के नामे अमाल को उनके राइट हैंड में थमा दिया जाएगा। ये खुश नसीब लोग होंगे, गोया इनके हाथ में जन्नत का टिकट मिल गया है। कुछ बदनसीब हैं जिनका नामे अमाल उनके लेफ्ट हैंड में थमा दिया जाएगा। ये बदनसीब लोग हैं और जहन्नमी लोग हैं। जब नामे अमाल की तकसीम की बारी आएगी आयशा, वो मरहला बड़ा पुरखतर होगा। उस माहौल में मैं आयशा भी, तो आयशा भी मुझ मोहम्मद को और मैं मोहम्मद भी सिद्दीक की बेटी सिद्दीक़ा आयशा को भूल जाऊंगा। ये दूसरा मरहला है मेरे भाइयों। तीसरा मरहला अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, वो इंद सिरात। तीसरा मरहला आयशा इतना खतरनाक होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम की पीठ के ऊपर जन्नत में जाने के लिए एक ब्रिज बनाएगा। ब्रिज बनाएगा, उसी ब्रिज को पुल सिरात कहते हैं। सब मेरी तरफ देखें ना,
जन्नत ऊपर है, जहन्नम नीचे है। देखो, जन्नत ऊपर, जहन्नम नीचे, और जिस किसी को जन्नत में जाना है उसे जहन्नम के ऊपर से ही गुजर के जाना है। जहन्नम की पीड़ से लेकर अल्लाह जन्नत में जाने के लिए जो सीढ़ी और जो ब्रिज का इंतजाम करेगा मेरे प्यारो, उसी का नाम पुल सिरात है, और इसे हर नबी के ऊपर भी इस रास्ते से गुजरना है। और रास्ता कैसा होगा मौली साहब? नेशनल हाईवे पे हम चलते हैं, कितने फुट के रास्ते? 60 फुट के रास्ते हैं, चलने की औकात नहीं, कार से कार टकरा जाती है, एक एक साथ 5-6 लाशों को जमीन से उठाया जाता, बाइक से बाइक टकरा गई, डेड बॉडियों को रास्ते से उठाया गया। इतने लंबे चौड़े रास्तों पे हमारी चलने की औकात नहीं मेरे प्यारो। उस रास्ते पे कैसे चलोगे जो जन्नत में जाने के लिए अल्लाह ने जहन्नम की पीठ के ऊपर से एक ब्रिज बनाया है, एक पुल बनाया है, उसी का नाम पुल सिरात है, और हर पैगंबर को भी उस रास्ते से गुजरना है। व इम मिनकुम बिल्ला वारिदुहा, हर एक पैगंबर को भी उस रास्ते से गुजरना है। जब जहन्नम की पीठ से लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में जाने के लिए ब्रिज लगाएगा, उस ब्रिज के करीब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आएंगे, डर के मारे अपने दोनों घुटनों को जमीन के ऊपर टेक देंगे, अल्लाह के दरबार में भीख मांगेंगे, रब्बी ला अस्अलुकल यौमा इल्ला नफ्सी, ऐ पाक परवरदिगार, इस रास्ते पे चलने से पहले आज तो अपने पैगंबर इब्राहिम खलीलुल्लाह को बचा लेना, तेरे किबरियाई की कसम है आज मैं मेरे बाप आजर का भी सवाल नहीं करता। अल्लाह अकबर, कितना खतरनाक रास्ता होगा मेरे प्यार, कितना खतरनाक रास्ता होगा। जिस रास्ते के करीब आते हैं पैगंबर घुटनों के बल जमीन पे गिरते हैं, अल्लाह से भीख मांगते हैं, या अल्लाह मेरी जान को बचा ले, मैं मेरे बाप का भी सवाल नहीं करता, हाय मेरे अल्लाह। और इस रास्ते पे चलने की बारी आ जाए, यादगीर के मुसलमानों, नबी की इस हदीस को याद कर लेना, वो ब्रिज जो जन्नत से लेकर जहन्नम से लेकर जन्नत में जाने के लिए बनाया गया है, वो लंबा चौड़ा नहीं होगा मेरे पाइयों, या हद्दु मिनल हदीदी व अशक्कु मिनश शारी, वो ब्रिज सर के बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार के धार से ज्यादा तेज होगा। जिसके पास नेकियों का तमगा होगा वो बिजली की तरह चमक आएगा, जिसके कंधों पे गुनाह का बोझ होगा वो लुढ़क के जहन्नम में गिर जाए। अल्लाह अकबर। मेरा और आपका क्या होगा जब इन रास्तों पे चलते हुए एक पैगंबर अपनी बीवी को भूल जाए? मेरा और आपका क्या होगा? कौन बचाएगा हमें? हम कहते हैं कि मौलवी साहब देखा जाएगा, हमें मौलवी बचा लेंगे, हमें बाप बचा लेंगे, हमें माँ बचा लेंगे, हमें पीर बचा लेंगे। ना मेरे भाई, कोई नहीं बचाएगा। अल्लाह तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कभी इस मरहले को भी सोचा कर, वो आखिरत के सारे मनाजिल मेरी और तेरी मौत की बात शुरू होने वाले, जिसका फैसला, जिसको सोच कर, जिसकी तैयारी में मुझे और आपको तैयार रहना। हम दुनिया में ऐसे जी रहे हैं गोया हमें मरना ही नहीं है। मेरे प्यारो, आपको जिंदगी से दूर मौत के करीब का एक वाक़या बताऊं, यही पड़ोसी मुल्क में। इस वाक़े को गौर से सुनना नौजवानों, जवानी पे नाचने का नाटक बंद करो, मौत बिल्कुल करीब है, मौत बिल्कुल करीब है। कोयत में काम कर रहा था पड़ोसी मुल्क का एक आदमी, 1-2 साल नहीं काम किया, टोटल 8 साल काम किया। छोटे छोटे बच्चे, बीवी, माँ बाप को छोड़कर कोयत में काम करने लगा। 8 साल के बाद घर आ रहा है, 8 साल के बाद घर आ रहा है, कॉल आया मैं आ रहा हूं। बीवी खुशियों में चूर है कि मेरा महबूब आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे खुशी में झूम उठते हैं, मेरा अब्बू आ रहे हैं। बूढ़े माँ बाप की कमरों में जान है कि मेरा लख्ते जिगर आ रहा है। क्या खुशी का माहौल फूट पड़ा होगा। बीवी खुशियां मना रही कि मेरा शौहर आ रहा है, बच्चे झूम उठे हैं, मेरा बाप आ रहा है। बूढ़ी माँ बाप के कमरों में जान है, मेरा बेटा आ रहा है। अल्लाह की कसम, 8 साल के बाद कोयत से पेशावर के एयरपोर्ट पे उतरा है, अपने स्टेट में पहुंच चुका है। अब बस टैक्सी पर सवार होकर कुछ मेलों के बाद घर जाना है। अल्लाह की कसम, टैक्सी पे सवार है, कुछ ही दूर घर है। रास्ते में मलकुल मौत एक्सीडेंट की शक्ल में ऐसे आया, अल्लाह की कसम, वो नहीं, कफन में उसके लाश, उसके घर उसके लाश पहुंचाई गई। क्या गुजरी होगी उन बूढ़े माँ बाप के दिलों पर जो 8 साल से कह रहे थे कि मेरा बच्चा आएगा, मेरा बच्चा आएगा। जब बच्चे को कफन में लपेटा देखते हैं तो क्या माँ बाप मरने से पहले मर नहीं गए होंगे? क्या गुजरी होंगे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों पे जो कह रहे थे कि मेरा अब्बू आएगा, मेरा अब्बू आएगा। जब अपने अब्बू को कफन में देखते हैं, खुद को यतीम होते हुए देखते हैं, क्या उन बच्चों पे क़यामत न टूटी होगी? क्या गुजरी होगी वो हसीन औरत के ऊपर, जो औरत अपने शौहर के आने का इंतजार कर रही थी। वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। जब कफन में अपने शौहर को बेजान आता हुआ देखती है तो क्या उसका कलीजा फट नहीं गया होगा? तो मेरे भाई अलार्म बज चुका है, बयान खत्म कर दे। क्या करें भाई? हाँ, कुछ और बोले कि बंद करें?
चलो अल्हम्दुलिल्लाह, बोलने वाले को बोलने से ज़्यादा, सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अल्लाह ईमान व अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अकबर। तो मेरे प्यारो, इन वाक़ियात के ज़रिए यकीनन मेरा और आपका मरा हुआ दिल जागता है। एक सहाबी का एक वाक़िया मैं आपको बता देता हूँ। इन वाक़ियात के साथ अल्लाह अकबर यकीनन मेरा और आपका ईमान जाग जाएगा। नबी रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं जिनका नाम साद इब्न माज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सर से खून टपक रहा है। अल्लाह के नबी ने सर को गोद में रखा, आसमान की तरफ निगाह उठा के कहा, मालिक ओ मौला, ये साद मेरा सहाबी है, लेकिन तुझसे रिक्वेस्ट है, तेरे दरबार में दुआ है तेरे नबी की, इसकी रूह के साथ ऐसा मामला कर जैसा तू तेरे नेक बंदों के साथ करता है। अल्लाह के नबी ने दुआ कर दी। कुछ दिनों के बाद इस सहाबी की रूह बदन से निकली। अल्लाह अकबर। इस वाक़े को आपने सुना है, हदीस में आता है इस सहाबी की रूह बदन छोड़ी, बदन से निकली। इस रूह की जलाल में एक मर्तबा अल्लाह का अर्श हिल के रह गया। कितने बड़े सहाबी होंगे, कितने बड़े बाप के बड़े बेटे होंगे। अल्लाह के नबी ने दुआ की थी, नेक बंदों के जैसा सलूक हो। रूह बदन से निकली, अल्लाह का अर्श हिला जी। और जब रूह जमीन छोड़ के आसमान की तरफ जाने लगी, फुतिहत लहू अबवाबुस समा, अल्लाह ने इस रूह के वेलकम में आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए कि इस बंदे की रूह को मेरे पास आते हुए एक सेकंड की भी देर ना हो। अल्लाह अकबर। कितना वेलकम किया जाए। रूह निकली तो अर्श हिला, जब रूह चली तो आसमान के सारे दरवाजे खुले। सहाबा इकराम ने इस सहाबी को नहलाया है, कफनाया है, और जनाजे को, मैयत को जनाजे में रखा है। जनाजे को उठा के कंधों पे रखते हैं, परेशान होते हैं। अल्लाह के नबी से पूछते हैं, अल्लाह के नबी, आपका सहाबी बड़ा मोटा, लहीम शहीम पहलवान था, लेकिन हम उसे कफन पहनाते हैं, हम उसे गुस्ल देते हैं, उसके जनाजे को कंधों पे रखते हैं, ऐसा लगता है कि खाली जनाजा हमने उठाया है। अल्लाह के नबी से ताज्जुब से पूछते हैं, आइना साद, आपका सहाबी कहाँ चला गया? अल्लाह के नबी कहते हैं, इन्ना लहू क़द हमलू गैरुकुम सबूना अल्फम मिनल मलाइका। ऐ सहाबा, इसके हल्के जनाजे को देखकर ताज्जुब कर रहे हो तो सुन लो, तुमने इस जनाजे को नाम के लिए अपने कंधों पे उठाया है। अल्लाह की कसम, तुमसे पहले अल्लाह के 70,000 फरिश्तों ने इस जनाजे को अपने कंधों पे उठा लिया। अल्लाह अकबर। कितने बड़े सहाबी हैं। 70,000 फरिश्ते आसमान छोड़कर जनाजे को कंधा देने के लिए आए हैं। नबी रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सईद आ जाओ। कहा क्या अल्लाह के नबी? कहा तुम्हारे भाई साद की खबर खोद के आओ जाओ। हज़रत सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है, मैं नबी के हुक्म पे दौड़ा हुआ गया, खबर खोदने वाली कुदाल ली और कब्रिस्तान पहुंचा मदीना मुनव्वरा में। मैं इस सहाबी साद की खबर खोदने लगा। सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है, मैं इसकी कब्र खोद रहा था, अल्लाह की कसम मुझे इसकी कब्र से जो मिट्टी बाहर आ रही थी, मुझे उसी मिट्टी से मुश्क अंबर की खुशबू आ रही थी। अल्लाह अकबर। मिट्टी से मुश्क अंबर की खुशबू आ रही। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर नमाज जनाजा पढ़ाई और अल्लाह के नबी ने खुद अपने हाथों से दफनाया और उसके चेहरे पे मिट्टी डाली। सब सहाबा इकराम ने भी मिट्टी डाली। मैयत दफनाने के बाद फारिग हुए तो अल्लाह के नबी जनाजे के बाद खड़े हैं कब्रिस्तान में और ज़ोर ज़ोर से दुआ कर रहे हैं, रो रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, रो रहे हैं। सहाबा इकराम पूछते हैं, अल्लाह के नबी, इतना प्यारा आपका सहाबी, अर्श हिला है, आसमान का हर दरवाज़ा खुला है, 70,000 फरिश्ते आए हैं, आपने नमाज जनाजा पढ़ के अपने हाथों से दफनाया है, ऐसे पाकीज़ा सहाबी को आप रो रो के दुआ कर रहे हैं। ऐसी दुआ तो हम जैसे गुनहगारों के लिए होती, अल्लाह के नबी हमारा बेड़ा पार हो जाता। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू और आए। फरमाया, है साहबा, इसके जो तुमने कमालात बयान किए हैं वो हक है, वो सच है। हाँ, इसकी रूह पे अल्लाह का अर्श हिला है, इसके लिए आसमान से 70,000 फरिश्ते आए हैं। हाँ, मैंने नमाज जनाजा पढ़ा के अपने हाथों से दफनाया है, लेकिन और भी जानना चाहते हो तो सुनो। मैं जैसे इसकी मैयत को कब्र में सुला के इसके चेहरे पे मिट्टी डाली, एक मर्तबा इतनी जोर से खबर ने मेरे सहाबी साद को दबाया कि अल्लाह की कसम मेरा सहाबी दब के सर के बाल से ज्यादा बारीक होकर रहे। मेरा और आपका क्या होगा मेरे प्यार? एक सहाबी का वाकया है। मेरा और आपका क्या होगा? हमारी मौत आएगी तो हमने कौन सा ऐसा कांड किया है? न अल्लाह को खुश किया है, न रसूल की तालीमात पे अमल किया है, न इस्लाम हमारे रगों में बसा हुआ है। हम तो दुनिया के पीछे रात दिन मर रहे हैं,
خبر میرے اور آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا میں نے نماز جنازہ پڑھا کے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، زور سے خبر نے ایسا دبایا کہ صحابی دب کے سر کے بال سے زیادہ باریک ہو گیا۔ میں نے اللہ سے رو رو کے دعا کی، پھر اس کی خبر کشادہ ہو گئی۔ ایک سیکنڈ کے لیے سوچنا میرے پیارو، میرا اور آپ کی خبر کا کیا ہوگا؟ میری اور آپ کی خبر میرے اور آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کے بعد اعلان کیا، لو نجا من ذمت الخبر لکان ناساد۔ اے لوگوں خبردار کان کھول کے سن لو، اگر خبر کے دبانے سے کسی بچے کو بچنا ہوتا ضرور وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر کے دبانے سے بچ جاتا۔ جب خبر کے دبانے سے میرا سعد نہ بچا، تیار ہو جاؤ تم بھی خبر کے دبانے سے نہیں بچو گے۔ اللہ اکبر۔ مجھے اور آپ کو خبر دبائے گی، اپنے اپنے حساب سے دبائے گی۔ جو جتنا شریر ہوگا نا، خبر کا ایک دبانے سے میری اور آپ کے اوقات سامنے آ جائے۔ لیکن اس چیز کو نہ بھولو، خبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جو پاس ہو گیا پاس ہو گیا، جو اٹک گیا اللہ کی قسم اس کا حج، اس کے روزے، اس کے نماز، اس کی نیکیاں بھی اسے آگے نہیں لی جا سکتی۔ اسی لیے خبر میری اور آپ کے آخرت کے ساری منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ جو بچا بچ گیا، جو پکڑا گیا وہ جکڑا گیا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جو ہم میں سے بہت سارے لوگ پہلے ہم میں سے نکل گئے ہیں، اللہ ان کی خبروں کو آباد فرما، ان کی خبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ مالک و مولا ہم بھی مرنے والے ہیں، مرنے کی تیاری نصیب فرما، آخرت کا ٹینشن عطا فرما، اللہ خبر کا خوف نصیب فرما، موت کی تیاری کا جذبہ ہم تماموں کو نصیب فرما۔ معزز حاضرین، ابھی بھیجایا اللہ ان کی دنیا اور آخرت میں برکت عطا فرمائے، اللہ انہیں دنیا میں عزت عطا فرما، مرنے کے بعد جنت عطا فرما۔ مالک و مولا اس جماعت کو آباد فرما، بڑھ چڑھ کر دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کا علم گھر گھر میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم بھی مرنے والے ہیں، کٹ کر چل کر مرنے والی موت سے بچا لے، اچانک آنے والی موت سے بچا لے، کفر اور شرک کی موت سے بچا لے۔ اللہ ہمارے ہاتھ میں قرآن ہو، ہماری موت نصیب فرما۔ اللہ ہماری زبان پر تیرا کلمہ ہو، ہماری موت نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارا سر سجدے میں ہو، ہماری موت نصیب فرما۔ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ دنیا سے دور ہم روز خبر کے قریب جا رہے ہیں، اللہ موت کو یاد کرنے والے بنا، خبر کی تیاری کرنے والے بنا۔ قبرستان میں سوئے ہوئے انسان سب ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم مردوں کے رشتہ دار ہیں۔ اللہ اس چیز کو سمجھ کر ہمیں بھی مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔